سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں دیا کہ اس کا کیا معنی ہے یا اس کا کیا مطلب ہے یا اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ بس یہی اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ ہر صورت کے شروع میں جب یہ ورڈز آئیں گے تو اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو ہم ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی فضیلت بتائی ہے کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ کمال حکمت والی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا حکمت سے بھری ہوئی باتیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہماری زندگی کے متعلق حکمت والی باتیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر چل کے اپنی زندگی اور اپنی آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا، کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے وحی کی الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرائے تو لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے تو ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے سچا مرتبہ ہے۔ قول الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کافروں نے بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اب سب سے پہلے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے کافر مشرکین مکہ کا ایک اعتراض جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا ہے تو ہمارے جیسے آدمی کو نبی کیوں بھیجا؟ یعنی مشرکین مکہ کا اعتراض کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجا ہے تو یا تو کوئی وہ کسی اور مخلوق میں سے ہوتا، وہ ایک ہمارے جیسا انسان کیوں ہے؟ ہمارے جیسے انسان کو اللہ نے ایک نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے اوپر کہا کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو، انہی میں سے ایک آدمی کو چن کر نبی کیوں بھیجا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں کسی اور مخلوق کو بھیجتا، اگر انسان کے اوپر انسان نہ ہوتا، کوئی اور مخلوق نبی ہوتا، فرض کر لیں فرشتہ ہوتا، فرشتہ کیا ہمیں نظر آتا؟ جب وہ ہمیں نظر نہ آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا عمل کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے بطور نمونہ ہے نا، آئیڈیل ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسے وہ عمل کر کے دکھایا۔ اگر وہ فرشتہ وہ عمل کر کے دکھاتا تو ہم اسے دیکھ نہ سکتے، جن ہوتا تو اسے بھی ہم نہ دیکھ سکتے، یا کوئی اور مخلوق ہوتا تو ہمارا یہ اعتراض بھی پھر ہوتا کہ یہ تو اور مخلوق عمل کر سکتی ہے، ہم انسان اس بات کے اوپر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ تم ہی میں سے ایک آدمی اس لیے بھیجا تاکہ تم اس کی بات کو سمجھ سکو، اس سے مانوس ہو سکو، اس سے بیٹھتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے تعلیم اچھے انداز میں سیکھ سکو۔ ایک انسان سے تو مانوس ہو جاتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اجنبی تھے، چند دن کے بعد ہماری اجنبیت ختم ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ ہم ایک جیسے انسان تھے۔ اگر ایک غریب ہے اور ایک امیر ہے، غریب امیر کے ساتھ مانوس جلدی نہیں ہوتا، امیر غریب کے ساتھ مانوس جلدی نہیں ہوتا، جبکہ اسلام نے اس چیز کے فرق کو بھی مٹا دیا کہ امیر اور غریب کا کوئی تصور اسلام میں نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے سارے انسان کو ایک مخلوق بنا دیا کہ یہ ساری ایک مخلوق ہے، گورا ہے یا کالا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اور اللہ نے اس کیٹیگری کو کیسے واضح کیا کہ اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں، چاہے وہ حج کرنے آئیں چاہے وہ عمرہ کرنے آئیں، تو وہاں کسی کے عمرے کا جو احرام ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے، یہ امیروں کی صف ہے یہ غریبوں کی صف ہے، امیر غریب سارے اکٹھے مل کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے مانوس کر دیا ہے۔ تو اللہ نے یہی بات بتائی ہے کہ میں نے بنی نوع انسان میں سے بنی نوع انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تم ہی جیسا جب ہوگا تم اس سے مانوس ہوگے، اس سے اس کی بات کو سمجھو گے، اس سے اپنی بات کو کہتے ہوئے جھجکو گے نہیں، ہر بات آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر کے تم بات کو سمجھ جاؤ گے۔ تو یہ تھا مشرکین مکہ کا اعتراض اور اس کا جواب۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا کیوں ہے؟ اس کے حوالے سے اللہ کیا جواب دے رہا ہے کہ میں نے یہ نبی اس لیے بھیجا ہے ان انذر الناس، تاکہ لوگوں کو ڈرائے۔ کس چیز سے ڈرائے؟ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ ہم نے اللہ کے پاس کھڑی ہو کے کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔
حشر کا دن ہوگا، اللہ رب العزت تمام مخلوق کو کھڑا کرے گا، ہر ایک اپنے اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ جہنم سے ڈرانا ہے، قبر کی ہولناکی سے ڈرانا ہے، اور اس کے بعد وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو تیری باتوں پر ایمان لے آئے تو اسے خوشخبری بھی سنا دو، کس چیز کی؟ جنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی صورت میں جنت ہمیں مل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجنے کا مقصد بتایا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کس لیے بھیجا گیا۔ اگر کوئی کوشچن میں نے نہیں لکھوایا تو آؤٹ آف بھی میں ویسے پوچھ سکتی ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ وہ جو گناہ گار ہیں ان کو جہنم سے ڈراؤ، قبر کے عذابوں سے ڈراؤ، ہولناکیوں سے ڈراؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراؤ، اور جو تم پر ایمان لے آئیں تو انہیں جنت میں جانے کے حوالے سے خوشخبری سنا دو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نبی کو بھیجنے کا مقصد ہوتا تھا کہ اللہ نے نبی کیوں بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں قدم صدقن، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا معنی کیا بتایا ہے کہ بلند مرتبے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو ایمان لے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ قدم صدقن، یہ بڑے بلند مرتبے والے ہیں، احسن ہیں، یعنی نیکوکار ہیں، عمل صالحہ ہیں ان کے پاس، اعمال صالحہ کی وجہ سے یہ کیا ہیں؟ سب سے بہترین ہیں۔ احسن یعنی سب سے بہترین ہیں۔ اور دوسرا کیا بتایا؟ کہ بلند مرتبے والے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کو کلاس میں بلند مرتبہ مانیٹر کا مل جاتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں مانیٹر بن گیا۔ اللہ کے ہاں بلند مرتبہ مل جائے، اس سے بڑی خوشخبری ہمارے لیے کیا ہے؟ تو یہ خوشخبری اللہ کن کو دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قدم صدقن، ان کے قدم سچے ہیں، یہ بلند مرتبے کی طرف جانے والے ہیں، یہ جنت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں۔ یعنی قدم کا ایسے معنی قدم ہی ہوتا ہے، صدقن سچے، یعنی جو سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے یہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، تو اللہ نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کی صورت میں سچا راستہ، سیدھا راستہ اور صحیح راستے کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے قدم سچے راستے کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ عند ربہم، یہ اپنے رب کے پاس سچے مرتبے والے، بلند مرتبے والے ہیں۔ قول الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ کس چیز کو کھلا جادو کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنوں ہے، یہ طرح طرح کے اعتراضات نبی پر بھی کرتے تھے۔ اب یہاں جو یہ بات کی ہے کہ یہ جادوگر ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کے الفاظ اس قدر یعنی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جیسے جادو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ قرآن، انہوں نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھا بلکہ اسے جادو سے تشبیہ دے دی کہ جس طرح لوگ جادو کے اوپر حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، ہاں بھائی اس نے تو بڑا عجیب جادو کر کے دکھایا، تو اس کتاب کے حوالے سے بھی اور اس نبی کو بھی ان دونوں چیزوں کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ایک کھلا جادو ہے جو لوگوں کو جادو کی طرف بلا رہا ہے، جادو کر کے دکھاتا ہے اور لوگ اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ اس تعلیم کو بھی انہوں نے جادو کی تعلیم کہہ دیا، جبکہ اس تعلیم کے بارے میں شروع میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ آیات کون سی ہیں؟ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، کمال حکمت والی آیات ہیں، یہ جادو والی آیات نہیں ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، یہاں ایک قسم بتائی جا رہی ہے، وہ کون سی؟ توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ رب ماننا۔ رب کس کو ماننا؟ یعنی معبود کے لائق کون ہے، رب کہنے کا حق کس کو ہے، رب والی کوالٹیز کس میں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شروع آیت میں ہی کہہ دیا ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا وہ ذات ہے، یعنی جس کو تم اپنا رب معبود سمجھتے ہو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ کفار بتوں کو اپنا رب مانتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف لوگ مختلف چیزوں کو اپنا رب مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رب تو تمہارا وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ دلیل دے رہا ہے اللہ،
ربوبیت کی دلیل دے رہا ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جس طرح فرعون کو موسیٰ نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کو بناتا ہے، وہ جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، وہ ساری باتیں وہ بھی دلائل دے رہے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کے حوالے سے کہا کہ رب، معبود یا عبادت کے لائق، یعنی ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت کس کی جائے؟ اس کی جائے جس میں یہ کوالٹیز ہوں۔ اولیاء اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، کیا ان میں یہ کوالٹیز ہیں؟ قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ، کیا ان کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ انہوں نے آسمانوں و زمینوں کو بنایا ہو؟ نہیں، یہ آسمان اور زمین کس نے بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رب ہے جس نے یہ بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا کیسے؟ فی ستۃ ایام، صرف 6 دن کے اندر۔ یہ کمال ہے نا اللہ کا کمال قدرت۔ ہم ایک چیز کو بنانے لگتے ہیں، اب یہ دیکھ لیں کہ اگر دنیا کے اندر ایک پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیں تو کتنے لوگ مل کے توڑیں گے اور کتنے دن لگیں گے؟ چاہے بڑی بڑی کرینے منگوا لیں، بڑے بڑے مشینریاں ہیوی منگوا لیں، تب بھی وہ 6 دن کے اندر ایک پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں، توحید کی ربوبیت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو صرف 6 دن کے اندر پیدا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب آسمان اور زمین نہیں بنایا تھا تب سے تھا اللہ۔ پھر اللہ پہلے کہاں تھا؟ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، جیسے ہماری زمین ہے نا، اسی کے اوپر آسمان تھا اور اسی کے اوپر پانی تھا اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو جدا جدا کیا، آسمان کو اوپر لے گیا اور زمین اپنی جگہ پر ویسے ہی ہے، آسمان کو بلند کر دیا اور اس کو مکمل اس کے اوپر یعنی پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنا عرش کہاں رکھا؟ پہلے عرش کہاں تھا؟ پانی پر۔ پھر اللہ نے اپنا عرش کہاں رکھا؟ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت اپنے عرش پر قرار پکڑ لیا اور اس نے اپنا عرش 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ ہمیں یہ جو آسمان نظر آتا ہے یہ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان ایک اور مخلوق رہتی ہے۔ ہم جیسے اس زمین پہ رہتے ہیں، ہم زمینی مخلوق ہیں، زمین کے نیچے بھی کئی زمینیں ہیں اور اس کے نیچے بھی کئی مخلوقات ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے، شاید کہ یہ حقیقت ہے یہ نہیں ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، بڑوں کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس وقت نلکے ہوتے تھے نا، سنا ہوا ہے نلکے جب وہ چلاتے تھے تو کچھ لوگ بڑے کہتے تھے ہم نلکوں میں سے پانی نکالتے تھے تو چھوٹی چھوٹی کوئی دیو مخلوق نکلتی تھی، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے اس میں، ہمیں نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں، اور ہم نے یہ کتاب میں 9th 10th میں شاید انگلش کی بک میں بھی پڑھا ہوا ہے لیسن، کہ ایک شخص کسی ایسے جزیرے پہ چلا گیا جہاں اس کا جیبی رومال جو تھا وہ اس کو چٹائی بناتے تھے اور اس کے اوپر چلتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ یہ جو اتنا بڑا انسان ہے اس کی چھری کو وہ تلوار، ہماری چھری کو وہ تلوار سمجھتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی کئی مخلوقیں ہیں۔ حقیقت میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کئی مخلوق بنائی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ وہ کتنا رہے کیسے ہے، لیکن یہ باتیں کچھ کتاب کے اندر پڑھی ہوئی ہیں اور کچھ میں نے آپ کو بڑوں کا تجزیہ بتایا کہ ہم نلکا گھیرتے تھے، نلکا چلاتے تھے تو اس کے اندر سے بعض کا پانی کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی نکلتی تھی۔ واللہ علم یہ حقیقت ہے یہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ویسے ہمیں یہ نہیں، یہ کنسیپٹ دیا گیا تھا کہ زمین کے اندر ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق بھی رہتی ہے، اور وہ اس نے کتاب نے ہمیں بتایا کہ جزیرے پہ ایسی مخلوق رہتی ہے۔ تو بہرحال ایسی مخلوقیں ہیں ضرور، اس کا یقین ہے ہمیں۔ اسی طرح دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر کوئی اور مخلوق رہتی ہے، تیسرے سے چوتھے پہ کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ اب کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ جو بکس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بچوں کو کوشچن میں جواب میں کیا دیتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ اپنی کمال قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، لیکن وہ خود کہاں ہے؟ عرش پر، اور عرش اس کا کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ وہ وہیں پہ بیٹھ کے سارے کاموں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسے ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے؟ اگر ہم قلعے پہ کھڑے ہو جائے تو ہماری نظر کہاں تک جائے گی؟ ہم ایسے کہتے ہیں نا پورا ملتان نظر آ رہا ہے، ایک بات کرتے ہیں، یعنی دور تک نظر جا رہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بیٹھا ہوگا اس کی نظر کتنی دور تک جائے گی؟ اور وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ تو اس قدر باریک بین ہے، اس نے قرآن میں خود ہی کہہ دیا کہ میں اس قدر باریک بین ہوں، کہاں کس کو کیسے رزق پہنچانا ہے میں پہنچا دیتا ہوں۔
تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، توحید کی ربوبیت کی دلائل ہیں کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے اپنا عرش جو بنایا 7 آسمان کے اوپر، اسی کے اوپر اس نے قرار پکڑا۔ یدبر الامر، اسی عرش پہ بیٹھ کے وہ سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صبح بیٹھ کے آج میں یہ کروں گی، ہم ایک پلاننگ بناتے ہیں۔ تدبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ کرنا۔ ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ آج یہ کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اسی عرش پہ بیٹھ کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، فرشتوں کو بلا کر ان کے ذمہ کام لگاتا ہے، وہ اوپر والے فرشتے نیچے والے فرشتوں کے پاس جا کر ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں، اور آگے آگے وہ ڈیوٹیاں پہنچتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کاموں کی، کہاں پہ بیٹھ کر؟ عرش کے اوپر، اور وہ وہیں پہ بیٹھ کے ہی پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ کس طرح کے نظام کو چلا رہا ہے؟ شمس و قمر کو، سورج اور چاند کو اپنے وہیں پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر دن سورج 1 منٹ آگے یا 1 منٹ پیچھے نکلتا ہے، کوئی تو ہے اس کو چلا رہا، اسے پتا ہے، سورج کو بھی پتا ہے کہ میں نے کتنے منٹ پہ نکلنا ہے، آخر اس کو نکالنے والا کوئی نکالتا ہے کہ نہیں؟ ہم بچے ہیں اگر، تو ہمیں کون اٹھاتا ہے صبح کے وقت؟ ہماری ماں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ صبح ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے۔ اسی ذمہ داری عائد ہوتے ہوئے اسے خود بھی یہ فکر ہوتی ہے میں نے بھی نماز پڑھنی ہے اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اٹھانا ہے۔ تو اسی طرح رب وہ ذات ہے جو سورج اور چاند کو چلا رہا ہے۔ سورج آتا ہے پوچھتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ فلاں جگہ سے دوبارہ اپنے آپ کو طلوع کرو اور اتنے منٹ پہ طلوع کرنا ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے۔ قمر، رات کو چاند کب نکلتا ہے، کتنا نکلتا ہے، چھوٹا نکلنا ہے، باریک نکلنا ہے، موٹا نکلنا ہے، 14ویں کا چاند بننا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ستارے وہ بھی اسی کے حکم سے گردش کرتے ہیں۔ ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ ستارے گردش کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سیارے بھی ہوتے ہیں، یہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اور بعض کا یہ بھی پڑھا ہے کہ صبح کے وقت کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو روشن اور چمکدار ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 ستاروں کا جھرمٹ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اسی کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی کیا نہیں کر سکتا؟ ما من شفیع، سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کا رعب اور دبدبہ اتنا ہے۔ ٹیچر سے بات کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ ہچکچاتا ہے، تم کر لو، وہ کر لے، میں نہیں جا رہا، کیوں؟ مجھے ٹیچر سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ٹیچر کا رعب بھی اتنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ جو کہ تمام کائنات کا مالک ہے، اس کا رعب اور اس کا دبدبہ اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ سفارش کرنے کا حکم دے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ صرف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس کی سفارش کریں گے جس کی اللہ انہیں اجازت دے گا۔ الا من بعد اذنہ، مگر اس کے حکم کے بعد، یعنی اس کا حکم ہوگا تو کوئی سفارش کرے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے تمہارا، ربکم، جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ یعنی عبادت، اب ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا رزق والا معبود ہے، یہ ہمارا پریشانیوں والا معبود ہے۔ بت بنائے ہوتے تھے نا، 365 بت جو رکھے ہوئے تھے، ان کو مختلف القابات دیے ہوئے تھے کہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی تمہارا رب ہے جس کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے۔ کون سا رب ہے؟ جو سورج چاند کو چلا رہا ہے، جو تمام کام کو تدبیرات سے نظام کو چلا رہا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو عرش کے اوپر قرار پکڑے ہوئے ہیں، وہی رب ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت میں سجدہ کسی اور کے آگے نہیں کرنا، جھکنا کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، کسی کے سامنے بھی جھکنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تعظیم کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، اللہ کے لیے کھڑا ہونا۔ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس طرح کھڑا کسی اور کے لیے نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں ٹیچر ہے، اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو، بے شک ادب ایک احترام اپنی جگہ ہے۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس انداز میں کھڑے ہو جیسے بندہ رب کے سامنے کھڑا ہے، نہیں۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں شرم و حیا والی ہوں، ٹیچر کے سامنے آنکھوں کے آنکھیں نہ ڈالے، آرام سے کھڑا ہو جائے، بات کو توجہ سے سنے۔ اس طرح جیسے قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اسکولوں میں اسمبلی میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ لب پہ آتی پڑھنی ہے تو ہاتھوں کو
باندھ لینا. یہ باندھنے والے ہاتھ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ صرف رب کے لیے. تو یہ ہمارا نظام بھی غلط ہے. ہمارے حکمرانوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ کوئی شرعی نظام ہے ہی نہیں صحیح معنوں میں. کسی اسکول کے اندر بھی جب پاک سرزمین آتا ہے تو ہاتھ کھڑے کر دو اور ایسے اپنے آپ کو اٹینڈنس کر دو کہ کوئی ہلے ہی نہ. ہلنا نہ صرف ہلنا صرف اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں حکم یہی ہے نا کہ ہم ہلیں گے نہیں. ہم نے اپنے کپڑوں کو نہیں سنوارنا، ہم پہلے ہی اپنے کپڑوں اپنے سب چیزوں کو بالکل تندرست کر لیں اور اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں. کس کے لیے؟ صرف رب کے لیے. یہ عبادت ہے. تو اس کے علاوہ یہ عبادت کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے. احترام اپنی جگہ ہے ٹیچر کا. احترام کیا ہے ٹیچر کا؟ کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے. تو وہ اسٹوڈنٹ لائق اور احترام کے گرد آنا جاتا ہے. لیکن اس انداز میں کھڑا ہو جائے کہ عبادت کا مقصد نظر آ رہا ہو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. افلا تذکرون، کیا تم ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف جانا ہے نا. ہمارا یقین ہے نا، ہمیں سے کوئی انکار تو نہیں کرتا آخرت کا، لیکن منکرین آخرت بھی تھے. آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے. کون تھے؟ مشرکین مکہ بھی انکار کرتے تھے کہ جب ہم گل سر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. یہ بھی ایک ان کا اعتراض تھا کہ جب ہم دوبارہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں تو یقین ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہمارا اس بات کے اوپر یقین ہے. یہ یقین کینے نہیں تھا؟ صرف منکرین جو انکار کرتے ہیں، جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے. تو ان کا یہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. لوٹ کر آنے سے مراد تو یہ نا کہ اسی حالت میں لوٹ کے جانا. اگر لوٹ کر جانا مردہ حالت میں ہوتا تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. اسی حالت میں دوبارہ، یعنی زندہ حالت میں تم نے رب کے پاس کھڑے ہونا ہے. یہ کیا ہے؟ حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا جائے کہ حشر کے دن اللہ کے سامنے تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. قبروں سے سارے اٹھ کر کس کے طرف جائیں گے؟ حشر کا میدان لگا ہے. اللہ رب العزت کے عرش کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے اور وہ نیچے لے کر آئے ہیں، اور حشر کے میدان میں اللہ کا عرش رکھ دیا گیا اور اس کے عرش کا سایہ کے نیچے صرف سایہ ہے، باقی کوئی سایہ نہیں ہے. تو اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے. اس وعدے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اللہ کی بات سچی ہے. اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے. انہ یبدأ الخلق، بے شک جس طرح اس نے پیدائش شروع میں کی تھی، پہلی پیدائش کی تھی، پہلی بار پیدا کیا تھا. ہم کچھ تھے؟ جب آپ فرسٹ ٹائم کوئی بھی گھر کا کام سنبھالتے ہیں، کچن کا کوئی کام شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیسے گوندنا ہے، کیسے آٹا گوندوں میں، کیسے کوکنگ کروں. ایک بار بتائیں تو صحیح، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے. پھر جب ہم ایک بار اس کا سارا ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے ایسے یہ کوکنگ کرنی ہے، ایسے ایسے یہ بنانا ہے، نیکسٹ آپ کو کہا جائے کہ جاؤ وہ چیز بناؤ، تب مشکل ہے کوئی بنانا. پہلی بار تو مشکل تھا نا، دوسری بار تو بنانا مشکل نہیں ہے. جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہماری ناک، کان، شکل سب کچھ بنا دیا ہے. بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، دیکھنے میں ہم ایک جیسے ہی لگتے ہیں لیکن ہمارا تھم بھی ایک جیسا لگ رہا ہے نا سب کا، کہ یہ تھم بھی ہے سب کا ایک جیسا. لیکن آپ دیکھیں کہ پرنٹ، فنگر پرنٹ جب آتے ہیں، تھم پرنٹ جب آتے ہیں، کسی کے تھم دوسرے کے تھم سے میچ نہیں کرتا. اندر کی رگوں میں کیا ہے؟ فرق رکھ دیا اللہ. اور یہ فرق کس نے رکھا ہے؟ اللہ. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں باریک بین ہوں. یہ باریک بین ہے تو اس نے رکھا ہے، اسی کو پتا ہے کہ کیسے کس میں کون سا فرق رکھنا ہے. اچھا 5 بندے نہیں ہیں، 5000 بندہ نہیں ہے، کتنا بندہ ہے، اور ہر بندے میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی رکھی ہے رگوں کے اندر، وہ اللہ ہی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پہلی بار میں نے تمہیں پیدا کیا تب بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا، تو اب تو مجھے پتا ہے کہ تم کیسے ہو، اسی شکل میں دوبارہ تمہیں بنانا ہے، تو اب میرے لیے کیا مشکل ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم گل سر جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. بلا شک یہ بات حقیقت ہے. قبر کے اندر انسان ہڈیاں رہ جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی، یہ بیک بونز ہے نا جسے کہتے ہیں، وہی ہڈی صرف رہ جاتی ہے. اس ہڈی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہتا. اسی ہڈی سے اللہ دوبارہ انسان کو بنائے گا، اسی ہڈی سے پہچانے گا کہ اس کو ایسا بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اسی ہڈی سے انسان کو دوبارہ ویسے کا ویسے بنا کر کھڑا کر دے گا. اور وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو تب وہ دیکھے گا کہ ہاں آج میرا حساب و کتاب کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پہلی بار جب میں نے پیدا کیا تب مشکل نہیں ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوسری بار بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا تمہارے لیے
تمہیں آسان ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ یعنی دوسری بار پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جنہوں نے دنیا کی تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، ایمان لے آئے ہر اس بات کے اوپر جو قرآن میں تھی، ایمان لے آئے ہر اس بات کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گناہوں کی بجائے اس نے نیک عمل کیے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کیا، بالقسط، اللہ ان کے درمیان انصاف کرے گا۔ اب جو ایمان لائے نیک عمل کرے اور دوسرا صرف ایمان لایا نیک عمل نہیں کیا تو دونوں کو جنت میں بھیج دے گا کیا؟ نہیں، انصاف تو یہی ہے نا کہ جس کی جتنی نیکیاں ہیں اس کو اسی حساب سے اجر عظیم عطا کیا جائے۔ اللہ کی جنت کے 100 درجے ہیں، اب جس کے پاس ایک نیکی ہوگی وہ پہلے درجے میں گیا، 2 نیکیاں ہیں تو دوسرے درجے میں گیا، اسی طرح جس طرح جتنی نیکیاں بڑھتے جائیں گے اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ جزا دے گا، انعام دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے اس میں کس طرح سے جزا دے گا؟ عمل صالحہ کی بیس پر، کہ جس کے جتنے عمل صالحہ ہوں گے اسی بیس پر اس کو جزا دی جائے گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ایمان والوں کے لیے تو جنت ہے، انصاف کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اب کافر کے لیے کیا ہے؟ لہم شراب من حمیم، اس دن جس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو کافر بنا دیا، یا کافر نہیں تھا پھر بھی کافروں جیسے کام کر کے کفر کا اختیار کر لیا۔ کیسے کافر ہو جاتا ہے ایک مسلمان؟ ایک مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب بلا شک وہ اپنے آپ کو جتنا مسلمان کہتا رہے، میں بھی کہوں یہ مسلمان ہے، وہ بھی کہے وہ مسلمان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے کل قیامت کے دن؟ کافروں کے ساتھ۔ اب ان کافروں کے لیے کیا ہے؟ لہم شراب من حمیم، گرم پانی، گرم کھولتا ہوا پانی، ہنڈیا جیسے آپ پانی کو بالکل بوائل کر لیں، اس میں بلبلے بن جائیں، وہی پانی پینے کو دیا جائے گا، اور وہ نہیں پیے گا، اس کے منہ کے ساتھ لایا جائے گا، وہ انکار کرے گا، جیسے اس کے منہ کے ساتھ آئے گا اس کے چہرے کو بھی جھلس دے گا، اتنا گرم پانی ہے، اس کی بھاپ سے آٹومیٹکلی جب سٹیم لیتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں جا کر سٹیم لیں، تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ کو کھلا کرتے ہیں، نہیں بھائی بہت ہو گیا، اب ہم برداشت نہیں کر پا رہے۔ وہ پانی باہر چہرے کو جھلسائے گا، اندر زبردستی ہمارے ڈالا جائے گا، اور جب اندر جائے گا تو اندر کی انتریاں گل سر کر باہر نکل آئیں گی، پیٹ کے راستے سے، پیٹ کے اندر سے نکل کر باہر نکال دی جائیں گی۔ اور یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور اپنے آپ کو کافروں کی کیٹیگری میں رکھا، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ اور دوسرا وعذاب علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ ایک درد سے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، دیکھیں چھوٹا سا جلن ہوتی ہے، یہ تو کتنے دن میری یہ جلن رہ گئی، اتنا درد ہوا، بہت زیادہ، پانی میں ہاتھ گیا درد ہوا، اگر کسی کا نمک میں ہاتھ ڈالا تو درد ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ درد، یہی درد دینا یہ برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ میں درد دینے والا عذاب دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کو بھی تو تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس دن دردناک عذاب دینا ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ ابن آدم کس کا لقب ہے؟ ہمارا، آدم کی اولاد، ابن مانے بیٹے، اولاد، اور آدم یعنی حضرت آدم، حضرت آدم سے ہی ہمارا سارا شجر نسب چلا ہے، چاہے جتنے لوگ ہیں، جتنے قبیلے ہیں، جتنے خاندان ہیں، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں، ساروں کا شجرہ نسب آخرکار کس سے جا کے ملے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس سے زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے، اور اس نے میری تکذیب کی، حالانکہ اسے یہ بھی زیب نہیں دیتا۔ اس کی گالی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں۔ اور عیسیٰ کو کیا کہتے تھے؟ بیٹا، اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ بیٹا کہنا، اللہ کو نعوذ باللہ کیا دینا ہے؟ گالی دینا۔ یعنی ایک کام جو وہ کر ہی نہیں رہا، جیسے میں کہتی ہوں میں نے تو کیا نہیں، آپ میرے پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو وہ چیز شاک لگتی ہے نا
تو اللہ کے لیے گالی کیا ہے کہ اللہ کی اولاد بنا لینا، اور اس کا جھٹلانا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد وہ مجھے زندہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے تکذیب۔ تکذیب کا مطلب جھٹلانا۔ اللہ کو جھٹلانا کیا ہے کہ اللہ نے پہلی بار تو پیدا کر دیا ہے، دوبارہ وہ مجھے پیدا نہیں کر سکتا، یہ جھٹلانا ہے۔ وہ اللہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ والذی جعل الشمس، ادھر جہنم کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جسے صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، یعنی یہ سب سے کم تر عذاب ہے جہنم کا۔ اسے کیا پہنائی جائیں گی؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ آج کل جس طرح کی گرمی ہے، آپ صرف صحن میں جا کر موٹر کا بٹن جلا کر آئیں بغیر جوتا پہنے، کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ تھوڑی دیر تک پاؤں میں اتنی جلن ہو رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے میں تو بھول گئی، جوتے کے بغیر چلی گئی، جوتا پہن کے جانا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ جوتا ہی آگ کا پہنا دیا جائے، آگ ہی آگ ہے، ارد گرد ساری آگ ہے، اور جہنم میں دوسری آگ کا جوتا پہنا کر اس کا دماغ جب کھولے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے جسم کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کبھی بھی کوئی پوچھے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ اب یہاں سے اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نشانیاں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں عورت ہے، تم اس محفل میں جاؤ گے تو پہچان لو گے، وہ کہتے کوئی نشانی تو بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں گوری ہے، آنکھیں یوں ہیں، ناک ایسی ہے، دیکھنے میں ایسی لگتی ہے، اور جب وہ بندہ وہاں جاتا ہے تو اس کو پہچان لیتا ہے نا، سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ وہی ہے۔ تو اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو کیا بنایا؟ ضیاء، روشن، چمکدار۔ اللہ رب العزت نے تیز روشنی، سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چاہے گرمیوں کا سورج ہو چاہے سردیوں کا سورج ہو، سورج کی طرف مکمل نظریں اٹھانا نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کیوں؟ اس کی روشنی کیا ہے؟ ضیاء، تیز، اس قدر تیز ہے کہ وہ آنکھوں کو چبھتی ہے۔ اور قمر نورا، چاند کو نور بنایا۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ٹھنڈا، روشنی کا سبب، آنکھوں کو دیکھنے سے فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی نور بن جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ نور سے مراد ٹھنڈک۔ تو اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ جو دعا ہے اتنی پیاری، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈک سے، جو چیز میرے دل کو ٹھنڈک کا باعث بنائے اسی سے میرے دل کو بھر دے۔ یہ پوری لمبی دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں کہ میرے کانوں میں بھی نور، میری آنکھوں میں بھی نور، یعنی ٹھنڈک کا باعث بنا دے۔ میری آنکھوں کو ہر بات وہ لگے جو میری ٹھنڈک کا باعث ہو، میرے کانوں میں وہ بات سنائی جائے جو ٹھنڈک کا باعث ہو۔ تو یہ روشنی، یہ نور، یہ چاند، یا دیکھیں ہر کوئی چاند کو شوق سے دیکھتا ہے، چاہے وہ پہلی کا ہو چاہے وہ 14ویں کا ہو۔ 14ویں کے چاند کو بڑے غور سے، اب تو یہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں کیونکہ جب سے یہ اے سی دور چلا، کولر کا دور چلا، لوگوں نے اندر سونا شروع کیا تو یہ چیزیں دیکھنا ہی موقوف ہو گئی۔ جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا، گرمیوں کے دن ہیں، صحن میں چارپائیاں بچھی ہیں یا چھتوں کے اوپر چارپائیاں بچھی ہیں، رات کو چاند ستاروں کو دیکھتے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے سوتے تھے۔ اب یہ چیزیں بہت کم گھروں کے اندر ملتی ہیں، ورنہ اکثر یہ چیزیں دیکھتے ہی نہیں، نہ ان کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم ان چیزوں کو دیکھتے تھے، اب آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، کتنا پیارا چاند لگ رہا ہے، دیکھو چاند میں ایک بڑھیا بھی نظر آ رہی ہے جو چرخا کاٹ رہی ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں ہم کرتے تھے چاند۔ اور پھر بچوں کو کیسے لوڑیاں دیتے تھے چندا ماموں کی، یہ ساری باتیں۔ تو کیا ہے؟ چاند کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، لیکن ٹھنڈک کا باعث ہے۔ اور وقدرہ منازل، اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور اس کی منزلیں مقرر کر دی۔ پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، یہ کیا ہے؟ منزلیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج میں نے ایک پارہ پڑھا ہے، منزل میں ایک پارہ ہو گیا، دوسرا پارہ پڑھا ہے، منزل کا دوسرا پارہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ چاند کی منزلیں ہیں۔ 14 تاریخ تک وہ چاند باریک سے موٹا ہوتا ہوتا ہوتا
مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر 14ویں کے بعد دوبارہ تھوڑا تھوڑا گھٹتا اینڈ میں پھر بالکل نہ ہونے کے باری بالکل نظر بھی آخری 1-2 راتوں میں نہیں آتا۔ تو یہ اپنی منزل ہے، اسے پتہ ہے کہ کب میں نے کس طرح سے نکلنا ہے، اللہ کے حکم سے ویسے ہی میں نے نکلنا ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے نظام؟ اللہ۔ اور سورج بھی اپنی منزلیں، یعنی کب کس ملک میں اس نے صبح کے وقت سورج نکلنا ہے، کب صبح ہونی ہے، کب شام ہونی ہے، یہ دونوں چیزوں کا تعلق سورج اور چاند سے ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ظہر ہے تو سعودیہ میں کیا ہے، 2 گھنٹے پیچھے چلے جائیں۔ اور کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں اس وقت رات ہے، کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں اس وقت رات ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح سے کسی نے جب سرچ کی تو اس نے یہ بات سرچ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کی اذان نہ گونجتی ہو۔ یعنی سم ٹائم یہاں پہ اذان ہوتی ہے تو سم ٹائم کسی اور جگہ اذان ہو رہی ہے، یعنی صبح اگر 6 بجے سے لے کر اگلی 6 بجے تک روزانہ کسی نہ کسی جگہ پر ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں اذانیں ہو رہی ہیں، یعنی اللہ کی پکار گونج رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سورج اور چاند کی منزلیں ہیں جن کی وجہ سے مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم کے ساتھ یہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ سورج اور چاند کا آنا جانا کس حساب سے ہے؟ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ یعنی تمہیں پتہ چلے، سورج نہ نکلے چاند ہی چاند رہے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب کہ کون سا دن ہے یا کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سورج اور چاند کے ساتھ ہی سال مکمل ہوتا ہے اور حساب و کتاب ہوتا ہے، مہینے دن یہ سارا کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کیوں پہنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ بنایا ہے، یعنی اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے معاملات میں دخل دے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ رب العزت ان آیات کو کھول کھول کر مفصل تفصیل سے تشریح سے بیان کرتا ہے تاکہ قوم کیا کرے؟ جان لے ہر بات کو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ سورج اور چاند کا گرہن، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمر والی ہے تو اب گرہن لگا تو باہر نہ نکلے، کوئی چھری نہ اٹھائے، کوئی سبزی نہ کاٹے، بلکہ کیا کرے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تیار ہو کر آرام سے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج اور چاند کا تعلق انسان کی زندگی میں کسی بھی معاملے کو دخل نہیں دیتے، نہ ہی کسی کی موت و حیات کا اس سے تعلق ہے۔ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ نے سورج کو نکالا ہے، چاند کو نکالا، یہ اللہ کی نشانی ہے، تو اسی طرح کبھی سورج کو گرہن لگا دینا، کبھی چاند کو گرہن لگا دینا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ ہی ہے جب سورج کی روشنی کو مدھم کر دے یا بالکل غائب کر دے کہ دن میں ہی رات لگے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ اس کے حوالے سے حکم کیا ہے کہ جب سورج ہو گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آج معاشرے میں معروف ہوا پڑا ہے، صرف اتنا کرنا ہے ہم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے کو، یعنی ایک اعلان کرنے والے کو مقرر کرتے ہوئے اعلان کے لیے کہا کہ لوگوں کو کہو الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن جب ہو تو 2 رکعتیں نماز کی پڑھی جاتی ہیں، تو جسے نماز کسوف کہتے ہیں، تو یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، تو یہ لازمی پڑھنی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہاں، اس کے حوالے سے اتنا بھی آتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پر ایک ایسا ٹائم لے آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور یہ سوچ لیں کہ جو سورج کو گرہن لگا سکتا ہے وہ سورج کو غائب بھی کر سکتا ہے، وہ سورج کو دوبارہ بھی لا سکتا ہے، تو یہ صرف نشانی کے طور پر ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ رات ہی رات رہ جاتی، سو کے کیا ہو جانا تھا؟ تھک جانا تھا،
کمر ٹوٹنے لگ جانی تھی. آخر تو بندہ عرضی چاہ جاتا ہے نا سو سو کے، کتنا سو لے گا؟ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے بہت تھکا ہوا ہے تو اس سے زیادہ تو نہیں سو سکتا، تھک جائے گا بس. اس کے بعد تو آخر کہے گا نا کہ اٹھوں. اگر وہ دن ہی نہ آئے تو پھر وہ کیسے اٹھتا؟ تو دن کیا اللہ نے کس لیے بنایا؟ کام کاج کے لیے. اور رات کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ سکون کے لیے. تو دونوں کے لیے، دونوں کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لآیات لقوم یتقون، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان آیات میں اللہ نے نشانیاں رکھ دی ہیں. اب یہ وہ ساری نشانیاں تھیں یہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظمت کی دلالت کرتی ہیں. دلیلیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی دلیل تو دو اس بات کی، اللہ کے بارے میں دلیلیں یہ دے رہی ہیں کہ واقعی وہی ذات عبادت کے لائق ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی منکرین آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ کے پاس دوبارہ نہیں جانا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا ہی دنیا رہ جائے، مرے نہ ہم، مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھنا تو ہے نہیں، بس دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے. دنیا پیاری لگنے کی چیز نہیں ہے. دنیا کے بارے میں حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت بنا دی گئی. اگر کوئی دنیا میں ہی اپنی جنت بنا کے بیٹھتا ہے تو کافر بنا سکتا ہے، ہم نہیں بنا سکتے. ہم نے کافروں کی دیکھا دیکھی بہت اونچے اونچے عالیشان عمارتیں بنانا شروع کر دی اور اسی کو جنت بنانا شروع کر دیا کہ شیشے والے محل بنا لیں، شیشے والے گھر بنا لیں، اور کمرے کی دیواریں، ہر چیز ہماری مینٹین اتنی ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. کافر کو تو یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہوں گا، اس کے بعد مر جاؤں گا، بس ختم ہو جاؤں گا. لیکن مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ نا جنت میں جانا ہے، جنت کے لیے عمل کرنے. تو میں دنیا کے لیے خوش نہیں ہوں گی، بلکہ دنیا کے مقابلے میں اللہ سے آخرت طلب کروں گی کہ یا اللہ مجھے دنیا کی بلائیاں دے ضرور، لیکن آخرت کی بلائیاں میری پہلی ترجیح ہوگی. وَاطْمَعَنُّ، وہ اس دنیا کے ساتھ بہا، وہ اس دنیا کے ساتھ مطمئن ہو جائے گا. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کے جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان سے غافل ہے. اللہ نے حکم دیا کس چیز کا؟ نماز پڑھو. غافل کون ہے؟ جو انکار کرتا ہے، جو دنیا کی زندگی سے مطمئن ہے وہی نماز نہیں پڑھے گا. اللہ نے تو حکم دے دیا کہ نماز پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے، لیکن جو غافل ہے، جو دنیا کی زندگی سے مطمئن ہے، دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے بیٹھا ہے، وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بتایا کہ یہی لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ مطمئن ہیں، اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے برا ٹھکانہ آگ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کمایا. یعنی منکرین آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اپنے عمل کے کمانے کی وجہ سے ان کو جہنم عطا کر دی گئی. اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے. دیکھیں کہیں بھی صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالحہ شرط ہے کہ عمل صالحہ ضرور کرنے ہیں. یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، انہیں سیدھے راستے پر چلائے گا. تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیسی جنت ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ نیک اور صالح عمل کرنے والے. عمل صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالحہ کی صورت میں انہیں جنت عطا کی جائے گی. اور جنت کیسی ہوگی؟ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور نعمتوں سے پھول بھری ہوئی ہوگی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان میں اس کی پکار کیا ہوگی؟ وہ پکاریں گے پاک ہے تو اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس میں دعا، آپس میں سلام ہوگا، اور ان کا آپس میں سلام و دعا کے بعد اختتام بھی کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ بھی یہی ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے یعنی دعواہم فیہا سبحانک اللہم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے افراد کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند۔ سبحان اللہ۔ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا یعنی دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جو اللہ کی تعریفات کرتے ہوئے، جیسے ہم حج کے لیے حاجی جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی، بلکہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ میقات شروع ہو گئے، وہیں سے وہ کیا شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو اس دن جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، جنت میں داخل ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ۔ تو اس میں داخل ہونے کے لیے جو پہلا گروہ ہوگا اس کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جنت میں نہ تو انہیں تھوک آئے گی، نہ ناک کی ریزش ہوگی، نہ ہی انہیں پخانہ آئے گا۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا۔ ان کا پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ لطافت حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گوشت کے اوپر سے بھی دکھائی دے گا۔ نہ اہل جنت میں آپس میں اختلاف ہوگا، اور نہ بغض ہوگا، اور نہ کدورت ہوگی۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہوں گے اور الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ